नमाज हाजत और नमाज तोबा पढ़ने का तरीका। मिसेज अजीम सऊदी अरब से सलातुल हाजत और सलातुल तौबा पढ़ने का तरीका बता दें। याद रखें, सलातुल हाजा या सलातुल तौबा के नाम से अलग से कोई शरीयत में नमाज नहीं है। कोई कि भाई नबी ने फरमाया हो कि ये सलातुल हाजत है, वही सलात है। वो आप उसमें ये नियत कर लेते हैं मैं दुआ मांगूंगा ताकि मेरी हाजत पूरी हो, तो इससे पहले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो सलातुल हाजत, लोग उसको सलातुल हाजत कह देते हैं। और तौबा में भी यही है कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी जाए। तो यही नमाज है जो 2 रकतें हम आम तरीके से पढ़ते हैं, ये कोई अलग से नमाजें नहीं है। फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना। क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज नहीं है। और ये भी समझ लें, सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकत आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज नहीं है। सलातुल तस्बीह की शरई हैसियत। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में सलातुल तस्बीह की कोई हैसियत नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? निम्रा बिलाल साहिबा ने सवाल पूछा है। देखिए, सलातुल तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस है, कोई एक भी सही हदीस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फुक़हा का उसूल है कि ज़ईफ हदीसें जब कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती हैं। वो इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ हों तो वो मिल के कुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जुमहूर उलमा का यही मजहब है, यही उनका कौल है, यही उनका फतवा है कि सलातुल तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फतवा ये दिया जाएगा कि ये नमाज साबित है, और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि, और मेरा भी रुझान उन्हीं बाज़ उलमा ही की तरफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक टूटा फूटा सा रुझान उस तरफ है मेरा। वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और यही बात हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह भी फरमाया करते थे। हजरत ने तो इब्न तैमिया की बात नकल नहीं की, हजरत की अपनी ज़ाती राय थी मुफ्ती रशीद अहमद साहब की, जो मुफ्ती आज़म थे। और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के उस्ताद रहे 8 साल, बड़े इल्म में मशहूर थे। उनका भी रुझान इस तरफ था कि वो भी सलातुल तस्बीह को नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि ठीक है, दर्जा हसन तक रिवायतें पहुंच रही हैं, मगर इन रिवायतों से जो नमाज साबित हो रही है ना, वो उन मशहूर मुतवातिर रिवायतों के बिल्कुल अपोजिट है, यानी उनके खिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का और फ़िक़्ह हनफी का जो उसूल है, खास तौर पर मसाइल के इस्तिंबात का, वो ये है कि जो अगर कोई मुतवातिर या कतई चीज़ हमारे सामने आ जाए अहादीस से, उसके मुकाबले में अगर सही हदीस भी उसके खिलाफ होगी तो उस कवी को तरजीह दी जाएगी। जैसे कुरान एक मुतवातिर है, अब कुरान से अगर कोई हुक्म साबित हो रहा है, तो अगर हदीस सही हदीस से भी यानी हदीस अगर सही भी हो और उसके खिलाफ चली जाएगी, तो अहनाफ फिर कुरान को लेते हैं, हदीस को उसमें तावील कर लेते हैं, क्योंकि वो कुरान कतई है। तो इसी तरह बाज़ रिवायतें कसरत से होती हैं जिनसे एक हुक्म साबित हो रहा होता है, उनके अपोजिट अगर एक कोई सही रिवायत भी होती है तो उसको अहनाफ अक्सर रद्द कर देते हैं या उसमें तावील कर लेते हैं कि भाई जो मुतवातिर रिवायतों से जो चीज़ साबित हो रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सलातुल तस्बीह में बड़ा इश्काल ये होता है कि इस नमाज की जो कैफियत है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा अमल होता है जिससे सद्दा सहव लाजिम आ रहा होता है। यानी आम नमाजों, मिसाल के तौर पर आप जब यानी सूरह फातिहा के बाद जब सूरत शुरू करते हैं और सूरत ख़त्म करते हैं, तो रुकू में ताखीर से जो सही हदीस से हमें पता चलता है, जो नबी का मामूल रहा है, वो ये कि सूरत ख़त्म करते ही आपने रुकू किया है। तो इसी वजह से फुक़हा ने कहा है कि अगर सूरत ख़त्म करने के बाद आप रुकू में ताखीर करेंगे तो सद्दा साहब लाजिम हो जाएगा। ये कसीर सही हदीस से ये उसूल निकाला है फुक़हा ने। जबकि सलातुल तस्बीह इसके अपोजिट है। उसमें क्या होता है कि आप तिलावत खत्म करने के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं, रुकू में ताखीर लाजिम आ रही होती है। तो सही अहादीस से जो बात, बेगुबार रिवायात और कसरत रिवायात से जो बात साबित हो रही है वो ये होती है कि सूरत खत्म करते ही रुकू करना वाजिब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुकू करना वाजिब नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो रही है ना उन सही हदीस के। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें हैं, कसरत से हैं, दर्जा हसन तक पहुंची हुई हैं, मगर इससे जो नमाज की कैफियत साबित होती है वो मुतवातिर जो रिवायतें हैं उनसे साबित होने वाली कैफियत के खिलाफ है।
تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ و تسبیح پابندی سے پڑھی ہے, مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا, یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا, تو انہوں نے صلاۃ و تسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو, اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا, جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں, اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ, کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ و تسبیح والی, تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں, اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے, اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث, وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے, فقیہ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے, تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا, لیکن انہی کی تقلید میں, تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے, کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی, یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے, تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا, یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جمہور کے قول پر عمل کرے, دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں, جو بالکل بے غبار روایات ہیں, اور ان میں اتنا ثواب ہے, تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں, تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے, جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں, جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں, آپ کو اختیار ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں, نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے, فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے, اور بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں, جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے, میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے, میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے, جن کیفیات کے ساتھ, 2 رکعتیں کر کے بھی, کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی, اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے, پھر سورت ملاتے, پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے, اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی, اوابین کی نماز بتائی. یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں, ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے, میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کیونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے, اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے, اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. انجم صاحب ممبئی سے, آج کل میت کو ٹھنڈے باکس میں رکھا جاتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو کیا ہم اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے یہ باکس مسجد میں رکھوا سکتے ہیں؟ دیکھیں, شریعت میں حکم یہ ہے کہ میت کو جلد سے جلد قبر میں پہنچایا جائے. باکس میں رکھنا, ٹھنڈے میں رکھنا, برف کی سلوں پہ اس کو لٹانا, میت کو برف خانے میں رکھنا, یہ شریعت میں ٹھیک عمل نہیں ہے, کیونکہ جلدی دفنانے کا حکم ہے, اور میت کی بے اکرامی ہے. میت کو گوشت نہیں ہے جو آپ نے فریج میں یا باکس میں رکھ دیا, اس کو فوراً دفنائیں, اس کو اپنے ٹھکانے تک پہنچائیں.
تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اب آپ میت کو ایسے ٹھنڈے باکس تیار کر کے دیں گے مسجد والوں کو, وہ تو پھر یہ چیز ہماری سوسائٹی میں اور زیادہ پھیل جائے گی. تو اس لیے میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. محمد اسلم انڈیا سے, میرے بہنوئی بیمار ہیں, کیا میں انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ دیکھیں, زکوٰۃ کا تعلق کسی کی صحت مند یا بیمار ہونے سے نہیں ہے, زکوٰۃ کا تعلق غریب ہونے سے ہے. آپ کے بہنوئی اگر مستحق زکوٰۃ ہیں, واقعی میں وہ غریب ہیں, تو آپ ان کو ضرور بضرور زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ڈبل ثواب ملے گا آپ کو, رشتہ داری جوڑنے کا بھی اور زکوٰۃ دینے کا بھی. یہ تھوڑا سا حیا کے خلاف مسئلہ ہے. بھائی نے اگر بھابھی کا ریپ کر دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بھائی سے رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بے پردگی کے عذاب اور نتائج ہیں. بھابھی پر فرض ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. آج کل گھروں میں جوائنٹ فیملی میں بہت بے تکلفی ہونے لگی ہے. ہم لوگ ہر چیز میں غیر مسلموں کو فالو کرتے ہیں. بھائی ان کے اصول کچھ اور ہیں, ان کی لائف اسٹائل کچھ اور ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو قرآن نے صاف طور پہ پردے کا حکم دیا, اس میں بھابھی کو دیور سے بھی پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ جو اللہ نے محرم اور نامحرم کی فہرست قرآن میں بیان کی ہے, اس میں محرم کی فہرست میں دیور کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دیور سے بھی بھابھی کو پردہ کرنا ہے. بہرحال اگر کہیں ایسا ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے اور خطا رحمی ہے, اور یہ ڈبل جرم ہے, ایک تو زنا اور ایک قریبی رشتے سے زنا. تو بھائی اب جو چاہے اس سے اپنے سگے بھائی کے ساتھ معاملہ کرے, رشتہ بھی ختم کر سکتا ہے اتنی بدترین زیادتی پر, تو جائز ہے یہ. میری بھانجی کی شادی کے لیے کسی نے سورہ ممتحنہ اور سورہ حشر پڑھنے کے لیے بتائی ہے, کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ہی کوئی صورت بتا دیں جس سے ہماری بھانجی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے. دیکھیں, سورہ ممتحنہ اور سورہ حشر کا کسی کی شادی یا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جو لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس کی وہی وجہ ہے جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. مرد ایک شادی کرتے ہیں اور کرتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اب تو مردوں نے ایک شادی بھی چھوڑ دی ہے. تو مرد جب شادی کر ہی نہیں رہے تو پھر جو کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی, وہ 2 3 شادیاں کریں. تو اب جب تک سوسائٹی میں ہم کسی چیز کے اسباب کو اختیار نہیں کرتے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. آپ علاج کے بغیر دعائیں مانگتے رہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, تو کہاں سے ٹھیک ہوگے بھائی؟ آپ علاج بھی کرو اور دعا بھی مانگو ساتھ میں. آپ کمانے کی فکر بھی کرو اور پھر دعا بھی مانگو. تو سوسائٹی کا یہ جرم ہے کہ مردوں کو ایک بیوی پر اکتفا لوگ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے خواتین پھر ان کی شادی کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. طلاق یافتہ بیوہ کی شادی نہیں ہوتی, پھر مردوں کی عیاشی شروع ہو گئی ہے شراب کباب میں, اور جو ایک بھی کرتے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے. تو پھر جو کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. تو اس کا اصل حل یہی ہے کہ مردوں کو تعدد زوجات کی طرف اکسایا جائے اور ان کو اس پر ترغیب دی جائے. باقی وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وظیفہ سورہ ممتحنہ اور حشر کے بجائے سورہ فرقان کی جو آخری رکوع ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے, یہ والا وظیفہ پڑھ لیں آپ, تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ کیا ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اور جن کی ہو چکی ہے لیکن عورت کا شوہر اس کے لیے وبال بنا ہوا ہے, یا شوہر کی بیوی اس کے لیے